بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. حاضرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. حاضرین کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل کو دہلا کر یا ہلا کر رکھ دیتی ہیں. میں ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ روٹین میں ایسے ٹاپکس پہ بہت کم ولاگ کرتا ہوں، لیکن ایک حادثہ اور واقعہ ایسا ہے کہ آپ یقین کریں میرا دل جو ہے وہ اندر سے پھٹ رہا تھا. ہوا کچھ اس طرح ہے کہ ویسے تو میں نے دو باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں ترتیب بتا دوں اور اس کے بعد پھر میں اپنی ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ ہم بطور قوم اخلاقی طور پر اور ہماری جو پستی ہے اس کا عالم کیا ہو چکا ہے. ہم زوال میں کس حد تک اور کہاں تک نیچے گر چکے ہیں. ہم بطور مسلمان جنہیں اپنے آپ پر فخر ہوا کرتا تھا اور بطور امت جب ہم اپنے آپ پر فخر کیا کرتے تھے، ہمارا وہ عروج کیا عروج تھا. اور آج جب ہم زوال میں ہیں تو یہ زوال کوئی صرف وہ والا زوال نہیں ہے کہ ہمارے اوپر معاشی اور سیاسی زوال ہے. ہمارا زوال جو ہے وہ سب سے بڑا ہے ہمارا اخلاقی زوال، اور اتنے ہم گر چکے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اندھا کنواں ہے اور اس کے اندر ہم گرے پڑے ہیں. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ کوئی کسی چیز کے لیے تگ و دو ہونا، کوئی امید، کوئی روشنی نظر آنا کہ اس کے بعد ہم یہاں اگر ہم یہاں سے ہم اس پستی سے نکل آئیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جس پستی میں گرے پڑے ہیں ہمیں اس پستی کا شعور بھی نہیں ہے کہ ہم کتنی بدترین اور کتنی غلاظت میں اور کتنے گند کے اندر ہم دھنس چکے ہیں. حاضرین دو واقعات ایسے ہیں کہ جنہوں نے یقین کریں پوری قوم اور پوری امت اور پوری انسانیت ان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. ایک تو میں نے ابھی تک اس واقعہ پر میں نے بات نہیں کی تھی اور میرا ارادہ بھی نہیں تھا اس پر بات کرنے کے لیے، جو اسلامیہ یونیورسٹی کا واقعہ ہوا ہے. میں نے بالکل اس پر میں نے کوئی سوچا بھی نہیں تھا، کچھ پلان بھی نہیں تھا. لیکن آج میں نے ایک سابق وفاقی وزیر ہے ان کی پریس کانفرنس سنی تو مجھے جھٹکا لگا. میں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ کس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے، اپنی سکن بچانے کے لیے کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کہ ان کی 53 منٹ کی منٹس کی میں نے دیکھی جو پریس کانفرنس، اس میں کہیں ایک بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جہاں سے لگتا کہ اس شخص کو بڑی تکلیف ہے اس واقعے کی. وہاں پہ وہ ہر بات میں صحافیوں کو یہ کر دوں گا، میں فلاں کو یہ کر دوں گا، میں دشمنوں کو یہ کر دوں گا. تو میں نے وہ ایسی مطلب کہیں اتنا بڑا ظلم ہوا، اتنا بڑا وہ حادثہ، اتنا بڑا سانحہ ہے، چاہے اس میں جھوٹ کی آمیزش بہت زیادہ ہوگی، اگر وہ 10% بھی ٹھیک ہے تو پھر بھی وہ بہت بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑا حادثہ ہے. تو میں نے تو اس لیے بھی اس پہ بات نہیں کی تھی کہ یہ میرا ضمیر نہیں مان رہا تھا اس ٹاپک پہ بات کرنے کو کہ ہم کیا اپنی بےزتی کریں، کہاں دنیا میں اپنے آپ کو چھالیں اور ذلیل کریں. لیکن ایک دوسرا واقعہ پھر جو کچھ دن پہلے پیش آیا، اس پہ پھر اس کے مجرم پکڑے گئے. تو میں نے ایک جوائنٹ مطلب ہے بات، میں ان کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، نہ میں کروں گا اس پہ بات. میں صرف اپنی قوم اور اپنے ضمیر پر اب ایک ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا اور پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا. حاضرین وہ واقعہ کچھ اس طرح ہوا ہے کہ یہ سرگودا کا علاقہ ہے جاوریاں. اس جاوریاں ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے، وہ تھانہ جاوریاں کی حدود میں آتا ہے. وہاں پہ ایک کالونی ہے جس کو غالباً حیات کالونی یا چک موسیٰ کے ساتھ ایک ملتی کالونی ہے، اس کو حیات کالونی کا نام دیا جا رہا ہے. حیات کالونی کا یہ واقعہ ہے. وہاں پہ ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک 9ویں کلاس کے یعنی 9th کے اسٹوڈنٹ نے اپنے ہی باپ کو قتل کر دیا. اور اس سے بھی مطلب جو زیادہ جو تکلیف دہ بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ بچہ جو تھا، وہ جس نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، وہ 5 دن کا بچہ تھا. تو 5 دن کا جب وہ تھا تو اس کی ماں جو تھی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اس کے باپ نے غالباً اس کے بعد کوئی شادی نہیں کی. اس لیے اس نے شادی نہیں کی کہ اس کا ایک بیٹا ہے تو وارث تو اس کا ہے. یہ ہمارے جو دیہاتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس بات پر وہ بڑی پھر قناعت کرتے ہیں کہ اللہ نے وارث دے دیا تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے. تو اس نے سوچا کہ شاید میرا وارث اب پیدا ہو گیا ہے تو میرا یہ بڑا ہو کر جو میرا سہارا بنے گا، تو پھر میں نے دوسری شادی کر کے اس بچے کی زندگی کو میں نے کیوں اجیرن بنانا ہے. تو اس نے شادی نہیں کی پوری زندگی دوسری. وہ 60-65 سال کا بزرگ ہو گیا تھا. اور آج وہ بچہ جب 16-17 سال کا ہوا تو اس بچے نے اپنے ہی باپ کو پسٹل سے فائر کر کے قتل کر دیا. اس کی جب تفصیلات سامنے آئیں تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو بچہ تھا اس کی جو ماں تھی وہ بنیادی طور پر ایک زمیندار خاندان سے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی. یعنی اس کے جو ننیھال تھے ان کی کچھ زمینیں شمینیں تھیں. تو اس ننیھال میں سے اس کو زمینوں میں سے کچھ حصہ ملنا تھا، یعنی شیئر آنا تھا، اور اس کی ماں کا شیئر تھا. اس کے باپ کی اپنی کوئی پراپرٹی یا کوئی وراثت یا کوئی زمین جائیداد تو نہیں تھی، لیکن اس کی ماں کے نام پر کچھ زمینیں اور کچھ جائیداد اور کچھ پراپرٹی، کچھ وراثت تھی.
وہ اپنی ماں کی جو حصے کی جو زمینیں تھی ان کا اس نے کیس بھی کیا ہوا تھا اس کے باپ نے، اور وہ کیس اس کے ماموں جو تھے ان کے ساتھ وہ چل بھی رہا تھا، اور کچھ ایک آدھ کیس جو تھا کسی حد تک وہ اس کا فیصلہ اس کے باپ کے حق میں آ بھی چکا تھا۔ تو اب وہ بچہ جو تھا اس کا ایک دوست تھا، اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر یہ پلان کیا کہ ایسا کیوں نہ کروں کہ میں اپنے باپ کو قتل کر دوں، میں اپنے باپ کو مار کر قتل کر کے میں اس کا الزام جو ہے وہ اپنے ماموں پر ڈال دوں گا، تو میرے جو ماموں ہیں جب ان پر الزام جائے گا تو وہ جیل چلے جائیں گے، تو اس کے بدلے میں کچھ دنوں کے بعد 2-3 سال کے لیے میں پاکستان سے باہر چلا جاؤں گا، جب میں واپس آؤں گا 2-3 سال کے بعد تو پھر میں صلح کروں گا، کیس چلتا رہے گا، اور صلح کے بدلے میں اپنی زمین بھی کلیم کروں گا اور ان سے اور زمین بھی مانگوں گا، تو اس طرح میرے وارے نعرے ہو جائیں گے۔ مطلب آپ ذہنی پستی کا عالم یہ دیکھیں کہ اتنی گھٹیا اور اتنی بدترین سوچ ہے اور اتنی پستی ہے اور اتنی جہالت ہے کہ زمین کے لالچ میں ایک طرف وہ اپنے باپ کو قتل کر رہا ہے، اور باپ بھی وہ جس میں سے ماں بن کر پھلا اور اس کے لیے اتنی قربانیاں دی، اور وہ باپ بھی اگر زمین کے لیے کیس لڑ رہا تھا تو جو 60-65 سال کا بزرگ ہو گیا، خدا کے بندے 5-10 سال اور اس کی زندگی ہے، وہ اپنے لیے تھوڑے ہی لڑ رہا تھا، وہ اپنے لیے زمینیں تھوڑی ہی ڈیمانڈ کر رہا تھا، اس کا وارث بھی اور کوئی نہیں تھا، نہ کوئی اور بیٹی نہ بیٹا، ایک اکلوتے جس بیٹے کے لیے وہ اسی بچے نے، بلکہ میں تو کہوں گا اس صفاق قاتل نے اپنے اس ایسے باپ کو جو اس پر شفیق تھا، جو اس پر مہربان تھا، جس نے اس کی پرورش کی تھی، جس نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی، اس نے اپنے اس شفیق باپ کو بے ایمانہ طور پر اس نے قتل کر دیا، اور اس کے اپنے دوست کے ساتھ مل کر پلان کر کے اس کو فائر مار کے موت کے گھاٹ اتار دیا، موت کی نیند سلا دیا۔ ایک مطلب ایک یہ، اور یقیناً وہ پھر ایک سرگودا پولیس کی اگر ہم بات کریں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے سرگودا پولیس کی، کہ اس شخص نے آگے کیا گیم پلان کیا ہوا تھا، اس نے خود ہی وہ مدعی بنا، اس نے ایف آئی آر جو تھی اپنے ماموں پر ایف آئی آر کروا دی، اور ایف آئی آر کے بعد جب تفتیش ہوئی تو جب پولیس نے تفتیش سٹارٹ کی، پتہ چلا کہ بھائی اس کو تو مرڈر کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا سگا بیٹا ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ تھی پولیس کی بھی کہ وہ بہت جلد اس کیس کے اینڈ تک پہنچے، اور بے گناہوں کے بجائے اصل مجرم جو تھا انہوں نے اس کو گرفتار کیا، اور گرفتار کر کے اسے اب خدا کرے کہ اسے اپنی جو اس کی قرار واقعی سزا ملتی ہے اسے سزا ملے، لیکن اینڈ کیا ہوگا؟ اینڈ یہ ہوگا کہ وہ پوری کی پوری نسل اس کی ختم ہو جائے گی، جس باپ نے ایک 5 دن کے بچے کو پوری زندگی پرورش کی، پالا پوسا بڑا کیا، یہ سوچ کے اسے جوان کیا کہ یہ میری وراثت ہے، میری نسل اس سے چلے گی، میری وراثت اس سے چلے گی، میرا سہارا بنے گا بڑھاپے میں، اس سہارے نے نہ صرف اپنے باپ کو قتل کر دیا بلکہ اپنے آپ کو بھی موت کی طرف لے گیا، اور اپنا بھی مستقبل تاریک کر دیا، اور خود کو بھی اپنی نسل کو بھی اب سب کچھ تباہ کر دیا۔ ایک یہ واقعہ، اور دوسرا پھر وہ یونیورسٹی اسلامیہ یونیورسٹی کا ایک واقعہ جو تھا جس میں جو بربریت ہوئی ہے، جو درندگی ہوئی ہے، اور ایک درندہ ایک بھیڑیا ایسا شخص ہے جس کے ساتھ گروہ میں اور بھی لوگ شامل ہیں، جس نے مل کر اتنا بہت بڑا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل ہے وہ اتنا ظلم کیا۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری در حقیقت ہماری اخلاقیات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم اخلاقی طور پر ہمارا معیار، ہمارا سٹینڈرڈ کیا۔ میں من حیث القوم بات کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے لوگ اچھے بھی ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو مطلب ہے نہ صرف ایسی چیزوں میں باقاعدہ رکاوٹ بنتے ہوں گے بلکہ ان کا اخلاق، ان کا معیار بہت بلند ہوگا بہت، لیکن ہم بطور قوم یہ بھی لوگ ہم میں سے ہی نکل رہے ہیں، یہ بھی ہماری ہی تربیت کا نتیجہ ہے، یہ بھی ہمارے ہی معاشرے میں، ہمارے ہی ماحول میں پرورش پا رہے ہیں، اور اس طرح کے لوگ اس میں سے بھی نکل رہے ہیں۔ تو من حیث القوم ہماری تباہی، ہماری پستی، ہماری بربادی، ہماری خستہ حالی، ہماری جو کمزوری ہے، ہم اتنے بدترین ہو چکے ہیں کہ آج یہ ضرورت، ہم اس نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ روحانی باپ جو ہیں وہ اپنی ہی روحانی بیٹیوں کے ریپ کر رہے ہیں، استاد کے روپ میں بھیڑیے بن کر، اپنے چہرے پر استادوں کا یا اساتذہ کا خول لگا کر، کور لگا کر، نقاب لگا کر وہ اپنی اسٹوڈنٹس اور اپنی روحانی بیٹیوں کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں۔ اور کوئی بھی شریف انسان جو ہے وہ اس وقت اپنی بچیوں کو تعلیم دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ یہ تو ایک فریضہ تھا ماں باپ کا اپنے بچوں کو تعلیم دینا، وہ اب خوف زدہ ہے، ڈر رہا ہے یونیورسٹیز میں بھیجنے کے لیے، وہ ڈرا ہوا ہے اپنی بچیوں کو میں کیسے بھیجوں۔ ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ہم روحانی بیٹیوں کے ہم ریپ کرنے لگ گئے ہیں، اپنی اولادوں کے ہم ریپ کرنے لگ گئے ہیں، اور اولادیں یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ وہ اپنے ہی والدین، اپنے ہی ماں باپ کو، اپنی بزرگوں کو، اپنے ہی خیر خواہوں کو، اپنی ہی جو ان کے گارڈینز تھے ان کو وہ قتل کرنے پر تلے ہوئے اور قتل کر رہے ہیں، پراپرٹی کے لیے، جائیداد کے لیے، حرص کے لیے، ہوس کے لیے، لالچ کے لیے۔
یہ ساری کی ساری خود غرضیاں یقیناً جب اس طرح کے اساتذہ ہوں گے اور اس طرح کے اساتذہ جب یونیورسٹیز میں اور یہاں پر ہوں گے تو ان کے پھر اسٹوڈنٹ جو بچے پرورش پائیں گے تربیت یافتہ پھر ماحول، یہ پھر ایسے ہی بچے نکلیں گے جو پھر اپنے اصلی والدین کو بھی قتل کرنے پر آمادگی ظاہر کر دیں گے۔ میں نے یہ اوورال بات کی ہے، میں اس مخصوص بچے کے اساتذہ کی بات نہیں کر رہا، میں نے ایک اوورال اپنی قوم کی بات کی ہے کہ جس قوم میں ٹیچرز اس طرح کے ہوں گے اس قوم کے پھر اسٹوڈنٹس اور بچے اور ماحول بھی ایسا ہی بنے گا۔ یہ صرف اور کوئی اس میں وجہ نہیں ہے، یہ ہرس ہوس اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ ہم سسٹمیٹکلی ہم اتنے کرپٹ ہو چکے ہیں بطور قوم کہ اب ہمیں سوائے اس کے کہ ہمارا اپنا مفاد کس میں ہے، ہمارا ہرس ہماری ہوس کیسے پوری ہوتی ہے، ہمارا پیٹ کیسے بھرتا ہے، اور ہمارے آنے والے ٹائم میں ہمارے لیے کیا فیسلٹیز ہیں، اور دوسری پھر جہالت اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں نہ قانون کا پتہ ہے، نہ ہمیں آگے اپنے جو اپنی قبر ہے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا، نہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہے۔ اب جس بچے نے اپنے باپ کو قتل کیا دنیا تو برباد کر ہی دی، اپنی آخرت بھی اس نے برباد کر دی اور تباہ کر دی، اور اس جہان میں بھی وہ مارا گیا اور لعنتیں لے گا، اس جہان میں بھی وہ اللہ کے غضب کا اور اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا، اور یہی حال ان اساتذہ کا بھی ہوگا، منہاج القوم ہم سب کا بھی یہی حال ہوگا۔ تو حاضرین، اس وقت جو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر وقت اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ اپنے بچوں کی سب سے زیادہ جو ہے توجہ وہ اپنی پرورش پر بچوں کی دیں، ان کی تربیت پر دیں، ان کے آس پاس کے ماحول کو دیکھیں کہ ان کے اسٹوڈنٹس، ان کے دوست جو ہیں، کلاس فیلوز کس طرح کے ہیں، محلے میں ہیں، اپنی گلی میں ان کے دوست کس طرح کے ہیں، کس طرح کی چیزوں میں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ 80-90% یقین کریں یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ لوگ یونیورسٹیز میں آئس پی رہے ہیں اور نشے کر رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں پر بہت زیادہ توجہ دیں، بہت زیادہ خیال رکھیں، بہت زیادہ دھیان دیں، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ خدا را کہ کوئی ایسی کوئی سسٹمیٹک چیزیں لے کے آئیں، تبدیلیاں لے کے آئیں، سلیبس میں تبدیلیاں لے کے آئیں، ماحول میں تبدیلیاں لے کے آئیں، چیک اینڈ بیلنس اس طرح کے لے کے آئیں کہ بطور قوم یہ آپ کے بچے ہیں، یہ اس ماں ریاست جو ہے ہماری ماں ہوتی ہے، اسی ماں کی یہ اولاد ہے، یہیں کے بچے ہیں، ان کے لیے کچھ سوچیں، ان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، اس قوم کے بارے میں سوچیں۔ یہ عوام تربیت یافتہ قوم اوپر آئے گی تو ملک اوپر جائے گا۔ یہ تربیت اگر رہی قوم کی جو چل رہی ہے، یا بچیوں کے ریپ ہوتے رہیں گے، والدین کے قتل ہوتے رہیں گے، لوگ اپنی ہی معصوم چھوٹی چھوٹی 3-3 4-4 5-5 سال کی بچیوں کو قتل کر رہے ہیں، ماں کو لوگ اپنی میں نے اگلے دن ایک واقعہ پڑھا، ایک بچے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا، ایک شخص تھا اس نے اپنی بیوی کو قتل کیا، اپنی بیٹیوں کو قتل کیا اور خودسوزی کر لی۔ مطلب یہ حالت یہاں تک پہنچ چکی ہے، تربیت کی کمی ہے، جہالت بہت زیادہ ہو گئی ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، قانون نہیں ہے، یہ اور بہت ساری اس میں چیزیں معاملات ہوتے ہیں۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے، اس قوم کے معماروں پر رحم کرے، اور اس قوم کے اندر ایسے لوگ اور ایسی ہستیاں پیدا کرے، ایسے تربیتی ماحول ڈیولپ ہو اس قوم کے اندر کہ جو آنے والے دنوں میں ہماری بچوں کی، ہماری اس قوم کی تربیت کرے اور ہم ایک تربیت یافتہ قوم بنا سکے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔